حاصل کرنا یہ شرط ہے، لازم ہے۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت معنوی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غسل کرنا، وضو کرنا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا۔ غسل، وضو اور تیمم کے احکامات یہ طہارت معنوی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور طہارت کی دوسری قسم ہے طہارت حسی، محسوس ہونے والی طہارت، جس کے اندر ہر قسم کی پالیدی اور نجاست سے جسم، کپڑے اور جگہ کو پاک کرنا۔ یعنی جہاں انسان نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جن کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور جو انسان کا جسم ہے اس پر ظاہری طور پر بھی کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، کوئی ناپاک چیز نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اور نماز کے لیے دونوں قسم کی طہارت ضروری ہے۔ طہارت معنوی بھی ضروری ہے اور طہارت حسی بھی ضروری ہے۔ قضاء حاجت کے آداب۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قضاء حاجت کے جو آداب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت سب سے پہلے انسان نے اپنا بایاں پاؤں آگے رکھنا ہوتا ہے اور داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلنا ہوتا ہے تو دائیں پاؤں کو نکالنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ قضاء حاجت کے آداب میں دوسرا ادب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم فلا یمسح ذکرہ بیمینہ واذا تمسح احدکم فلا یتمسح بیمینہ۔ یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ صاف کرے۔ ہاں، پانی تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن صفائی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کی جائے گی۔ قضاء حاجت کے آداب میں چوتھا ادب یہ ہے کہ پتھر یا ٹیشو وغیرہ سے استنجا کرنا ہو تو طاق استعمال کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استجمر احدکم فلیوتر، کہ جب تم میں سے کوئی انسان پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے تو اس وقت طاق استعمال کرے۔ پانی کے ہونے کے باوجود انسان اگر ٹیشو وغیرہ سے صفائی کر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن طاق عدد میں کرنا ضروری ہے۔ طاق کا مطلب یہ ہے کہ 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار
اتنی دفعہ جو ہے وہ صفائی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں 5ویں نمبر پہ یہ ادب بھی ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب القبر من البول، کہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو حتی الامکان کوشش کرے، بلکہ لازمی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے۔ ان تمام آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، قضاء حاجت میں جاتے اور آتے وقت دعا پڑھنا، جاتے وقت بائیں پاؤں سے اور نکلتے وقت جو ہے وہ دائیں پاؤں سے نکلنا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ٹیشو وغیرہ یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کیا جائے گا تو طاق عدد میں کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی جان لیں کہ انسان کو بیٹھ کر استنجا کرنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو تو انسان کھڑا ہو کے کر سکتا ہے، وگرنہ انسان کو پیشاب ہر حالت میں بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں انسان پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بارے میں ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم طہارت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے غسل کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور غسل کے مسائل میں سب سے پہلے ان چیزوں کا بیان کہ جن سے غسل لازم ہوتا ہے، غسل لازم ہونے کے اسباب۔ غسل کے لازم ہونے کا اسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال یا کون سے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان کو نہانا، غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 1، خامد بیوی کا مباشرت کرنا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو غسل کرو، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو۔ تو غسل کے لازم ہونے کا پہلا سبب خامد اور بیوی کا آپس میں ملنا، یعنی خامد اور بیوی کا مباشرت کرنا، اس سے غسل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا دوسرا سبب ہے خامد بیوی کے مخصوص اعضاء کا بغیر کسی پردہ کے آپس میں ٹچ ہو جائے، خواہ فراغت نہ بھی ہو، تب بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل، جب شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ غسل لازم ہونے کا تیسرا سبب یہ ہے کسی بھی طرح سے منی کا خروج ہو جانا۔ جب انسان مباشرت کر کے فراغت ہوتا ہے تو جس مادے کا خروج ہوتا ہے اسے منی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں، نیند کی صورت میں، خواب کے اندر خارج ہو جائے تو غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الماء من الماء، کہ انسان کے منی کے خارج ہونے سے غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ والا سبب عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کا وہ منی کا پانی خارج ہو جائے، خواہ مرد کے لیے ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے اور عورت کو باطنی طور پہ اس کا احساس ہو سکتا ہے، تو اس سے غسل کرنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان اگر کوئی خواب دیکھ لے اور خواب کے اندر اسے جو ہے وہ محسوس ہو کہ جیسے اس کو فراغت ہوئی ہے،
لیکن جاگنے پر کوئی چیز محسوس نہ کرے تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ انسان کے جسم سے کسی بھی صورت میں منی کا خروج ہو تو تب جا کے غسل لازم ہوتا ہے۔ چوتھا سبب ہے غسل کے لازم ہونے کا عورت کے حیض و نفاس کے ختم ہونے پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ جب تمہارے مخصوص دن شروع ہو جائیں تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب مخصوص دن پورے ہو جائیں تو غسل کریں اور نماز کو ادا کریں۔ اور حیض اور نفاس کا دونوں کا سیم ہی حکم ہے۔ حیض عورت کے مخصوص ایام جو ہر مہینے آتے ہیں، اور نفاس بچے کی ولادت کے وقت جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے، جس کے لیے لازم نہیں ہے کہ 40 دن پورے کیے جائیں، وہ 10 دن میں، 5 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، 30 دن میں، 40 دن میں آخر حد ہوتی ہے کہ وہ خون جو جاری رہتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے، اور اس کے ختم ہونے پہ غسل کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غسل کے لازم ہونے کا پانچواں سبب ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے۔ فوت ہونے پر غسل دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی احرام میں تھا، اس کو اس کی سواری نے ضرب لگائی اور وہ فوت ہو گیا احرام کی حالت میں ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے غسل دو اور اسے کفن دو۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے روایات میں بہت سارے دلائل ہیں کہ فوت ہونے پہ غسل دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ خلاصتاً غسل کے لازم ہونے کے 5 اسباب ہیں: خامد بیوی کا مباشرت کرنا، خامد بیوی کے مخصوص اعضاء کا بغیر کسی پردے کے آپس میں ٹچ ہو جانا، خواہ فراغت نہ بھی ہو، کسی بھی طرح منی کا خارج ہونا، عورت کے حیض و نفاس کے ختم ہونے پر اور فوت ہو جانے پر۔ یہ 5 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر غسل جو ہے وہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کرنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کے طریقے کے سلسلے میں حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے گی، طہارت کی نیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نمبر پہ بیان فرمایا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی الفاظ جو ہے وہ نہیں ادا کیے جاتے، صرف اور صرف سوچنا کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہی جو ہے وہ نیت کرنا ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو 2 بار یا 3 بار دھونا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فاکفأ بیمینہ علی شمالہ مرتین او ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے برتن کو انڈیل کر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 بار جو ہے وہ دھویا۔ ہاتھ دھونے کے بعد جسم سے لگی ہوئی کوئی ظاہری نجاست ہو تو اس کو دھونا، اور شرمگاہ کے حصے کو دھونا، یعنی اچھی طرح استنجا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم غسل فرجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کے حصے کو جو ہے وہ دھویا۔
اس کے بعد چوتھے نمبر پہ استنجا وغیرہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر نماز کی طرح وضو کرنا، کہ ہاتھ دھونے کے بعد کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کو دھونا اور کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دوبارہ اچھی طرح دیوار سے مار کر مٹی وغیرہ سے یا آج کل صابن وغیرہ سے جو ہے وہ دھویا، اور پھر اس کے بعد کولی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھویا۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ سر کے مسے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر کی دائیں سائڈ پہ اور پھر بائیں سائڈ پر ڈالنا اور اچھی طرح خلال کرنا، اچھی طرح ملنا یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاثا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں، ثم افاض على رأسه الماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈال کے اچھی طرح جو ہے وہ ملتے ہلاتے یہاں تک پانی جو ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، کہ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اور کوئی جگہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں الفاظ موجود ہیں، ثم غسل سائر جسدہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں، ثم غسل جسدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیا، اور اس کے بعد آخر میں دونوں پاؤں کا دھو لینا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی الفاظ موجود ہیں، ثم غسل رجلیہ۔ خلاصتاً یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا اور پھر جسم سے لگی ہوئی زہری نجاست کو دھونا، اور اس کے بعد دوبارہ دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو کر وضو کرنا، جب مسے کی باری آئے تو اچھی طرح سر پہ پانی ڈال لینا اور پھر پورے جسم پہ پانی بہانا، پہلے دائیں سائڈ پہ اور پھر بائیں سائڈ پہ، اور آخر میں دونوں پاؤں کو دھو لینا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے متعلقہ کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1، مرد اور عورت کے غسل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مرد نے غسل کرنا ہے ویسے ہی عورت نے کرنا ہے۔ ہاں، عورت کو ایک رخصت موجود ہے کہ عورت پہ 3 وجہوں سے غسل لازم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جنابت کی وجہ سے، یعنی خامد بیوی کے ملنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، حیض، ہر مہینے کی ماہواری کی وجہ سے۔ اور نمبر 3، نفاس یعنی بچے کی ولادت کی وجہ سے۔ یہ جو 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عورت نے غسل کرنا ہوتا ہے، تو ایک وجہ جو جنابت کا غسل ہے اس میں عورت اگر سر کے بالوں کو نہ بھی کھولے لیکن پانی اچھی طرح سر پہ ڈال دے اور بالوں کو خوب ہلایا جائے کہ بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، تو یہ عورت کو رخصت اور اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن غسل حیض کی صورت میں یا غسل نفاس کی صورت میں عورت کو بال کھول کے اچھی طرح نہانا اور غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ غسل کے ضروری مسائل میں
یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غسل کے دوران جب وضو کر لیا جاتا ہے تو غسل کے بعد الگ سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کا جاننا ضروری ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، اس کا جو وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اسے وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ اب غسل میں شروع میں ہاتھ دھونے کے بعد استنجا وغیرہ اچھی طرح کر لیا جاتا ہے اور پھر وضو کیا جاتا ہے نماز کے وضو کی طرح، اور اس کے بعد باقی جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے بعد جسم پہ پانی بہاتے ہوئے انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وضو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر اس نے غسل کے دوران جو وضو کیا ہے اچھی طرح، اب اس کے بعد باقی جسم پہ پانی بہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ہے تو ایسی صورت میں اس کا غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ اسی طرح غسل کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ عام مشہور یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لینا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی ہو کہ غسل کے فرائض یہ ہیں اور باقی جو ہے وہ فرائض نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا وہی طریقہ نقل کیا گیا ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے۔ غسل کے اندر ہم اپنی طرف سے اس چیز کو نہیں فکس کر سکتے کہ یہ والی چیز اس انداز سے کرنی ہے، یہ والی چیز اس انداز سے کرنی ہے، نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہے اس کا کرنا ہے، اور جسے نہیں کیا ہے اسے جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ترتیب سے بیان ہوا ہے اسی طرح غسل کرنا ہی صحیح ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ والی تفریق جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ یہ والے فرض پورے کر لو اور بات ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔